السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج پاکستان میں یکم شعبان المعظم ہے اور ٹھیک ایک ماہ کے بعد ہمارے اوپر ایک بہت بابرکت مہینہ نازل ہونے والا ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جو اتنا بابرکت ہے کہ اس کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کی راتیں بابرکت ہیں اور ہمارے لیے سعادت کا باعث ہیں، اور ان میں عبادت کرنے والا اپنے رب سے بہت زیادہ انعامات پا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کے دنوں کا، اس مہینے کے دنوں کا روزہ رکھنا بھی ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا۔ کس مہینے میں کر دیا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہمارے اوپر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ روزے رکھنا تو فرض کر دیا گیا ہے، لیکن کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں کہ روزے کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتے ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ہم ایک ایسی سیریز بنائیں آپ حضرات کی آسانی کے لیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے کے مسائل سیکھ سکیں، اور ان مسائل کو جاننے کے بعد اپنی جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اس میں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا کن چیزوں سے روزہ ہو رہا ہے، کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ رہا ہے، کیا چیزیں روزے میں کرنا جائز ہیں، کیا چیزیں روزے میں کرنا ناجائز ہیں، کن چیزوں سے روزے کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور کن چیزوں سے روزے کے ثواب میں کچھ نہ کچھ کراہت آ جاتی ہے اور وہ روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شرائط جانتے ہیں کہ روزہ فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ تو روزہ سب سے پہلے جان لیں کہ روزہ فرض ہوتا ہے اس آدمی پر، یعنی اس کی شرائط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا۔ جو پاگل آدمی ہو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہے، کافر تو ویسے ہی کافر ہے، کافر پہ روزہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے بالغ ہونا، جو بچہ ابھی نابالغ ہے، یعنی جس کی ہم مقدار یہ لیتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ یعنی 11 سال تک چلے جائے، اس کی جو ایک علماء نے مقرر کی ہے، اور اسی طریقے سے اوپر کی عمر 12 سال وغیرہ، تو اس کے اندر عموماً جو ہے وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بچہ ہے وہ اس کی عمر جو لکھی ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان لکھی ہے کہ اس دوران جو ہے وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر ان بالغ ہونے کی شرط جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو بچہ نابالغ ہے اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا یہ شرط ہے کہ ایک انسان سفر کے اوپر نہ ہو۔ یعنی سفر کیا ہے؟ یعنی جس کی مقدار لکھی ہے کہ 48 میل شرعی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو کیلکولیٹ کیا گیا تو 77.5 کلومیٹر یہ بنتا ہے۔ 77.5 کلومیٹر پہ انسان کیا کرتا ہے؟ ایک مسافر ہو جاتا ہے جب اس کا قصد جو ہے وہ شہر سے نکلنے کا ہو۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ تو مسافر اگر آسانی سے روزہ رکھ سکے تو اس کے لیے اجازت ہوگی، لیکن اگر چونکہ اس کو اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے، ایک آسانی دی ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے اور بعد میں اس کی قضا کرنا چاہے تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، اس پہ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ بھئی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، بلکہ اس پہ ایک شریعت نے اجازت دی ہے، اگر وہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تندرست ہونا، جو ایک انسان جسمانی اعتبار سے تندرست ہے اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ مسافر جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض نہیں، جو یعنی مریض جو ہے، مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ جو صحت مند ہے وہ روزہ رکھے گا۔ اب مریض بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی صحت ان کی ہو سکتی ہے، یعنی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا، اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ بعد میں صحت مند ہوتے ہیں۔ تو جب وہ صحت میں آ جائیں گے تو وہ مرض کے دوران جو ان کے روزے قضا ہو گئے ان کی وہ قضا کو ادا کریں گے۔ لیکن اگر اس مریض کے صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے، پھر اس کا فدیہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اس کے ڈیٹیل سے احکامات پڑھیں گے کہ فدیے کے کیا احکامات ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، یعنی منتھلی جو ڈیٹس عورتوں کو آتی ہیں اس دوران عورتوں کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نفاس اسے کہتے ہیں کہ ایک عورت جو اپنی ڈلیوری سے اور پیدائش سے ابھی فارغ ہوئی ہے، اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہے،
اس کے بعد جو بلیڈنگ مسلسل آتی ہے عورت کو تو وہ ناپاکیوں میں شمار ہوتی ہے، اور جتنے دن وہ یہ ناپاکی میں رہے گی اس دوران وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ تو یہ چیزیں بالکل بنیادی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اس چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، جن میں یہ شرائط پائی نہیں جاتی ان کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صحیح دین پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ